جھوٹی افواہیں پھیلانے کا تو سکل یعنی پی ٹی آئی سے زیادہ تو کسی کے پاس ہے نہیں. وہ اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر ہے, اس کا حق ہے کہ اگر وہ یعنی ہیلتھ کی بنیاد پر جو تکلیف ہے اس کو مکمل اور صحیح علاج ہونا چاہیے. جتنے بھی گلے شکوے کیے یا ہوئے, یہ ساری شکایتیں اس طرح کے گلے شکوے, یہ شکایتیں یہ تو سالوں سے ہو رہی ہیں. تو اس طرح کسی کو فرق پڑ گیا, اللہ کو ریلیف مل گیا, وہ تو نہ ہو سکا. یہ جو اس طرح کی اندھی محبت, اندھی عقیدت ہے, یہ اپنے ہی لیڈر کو مروایا کر. یہ جتنی بھی باقی سیاسی جماعتیں ہیں, یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا فرض کیجیے آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا وہ تیار ہیں؟ خان صاحب جو ہیں یہ پہلے دن سے اقتدار سے جب سے نکلے ہیں وہ مستقل یہی دہرائے چلے جا رہے ہیں, انہیں مار دیا جائے گا, انہیں قتل کر دیا جائے گا. میری سمجھ سے باہر ہے کہ پختونخوا میں جس طرح کے حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے, اور جس طرح کے وہاں ان کو کیسے وقت مل جاتا ہے کہ یہ اپنی باقی پالیٹکس کے لیے وقت نکالتے ہیں. اب یہ ساری بڑی بڑی باتیں جن پر ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, آپ مجھے بتا دیجئے پاکستان میں اس میں عوامی مسائل کہاں ہیں؟ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا جو طبی معائنہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, اور وہ پمز ہسپتال سے ان کا میڈیکل چیک اپ ہو گیا اور وہ واپس جیل جا چکے ہیں. بہت ہنگامہ خیز وقت یہ رہا, یہ چند گھنٹے غیر معمولی سیاسی طور پہ گرما گرمی پاکستان میں دیکھنے کو ملی, اور دنیا بھر میں پاکستانی جہاں جہاں موجود ہیں اور دوسرے اقوام بھی, انہوں نے غیر معمولی دنیا بھر کے میڈیا ہاؤسز نے دلچسپی لی اس پورے ایپیسوڈ پر جو اسلام آباد میں ہوا. لیکن یہ اوور آل ایک پازیٹیو خبر تھی, اور شکر کرنا چاہیے کہ اس کا جو یعنی وہ جو اب واپس جیل چلے گئے ہیں, یعنی اس میں خیریت رہی, کوئی ناخوشگوار واقعہ یعنی اوور آل کوئی پیش نہیں آیا کوئی, اور یہ خیریت سے معاملہ. اچھا, اب اس سے جو بنیادی طور پہ دیکھیے حکومت کے اعتماد میں اضافہ ہوا. جو افواہیں یعنی جھوٹی افواہیں پھیلانے کا تو سکل یعنی پی ٹی آئی سے زیادہ تو کسی کے پاس ہے نہیں. فیک نیوز کو یعنی کرنسی بنا دینا, یہ تو پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ یہ تو آرٹ ہے ان کا. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ ہفتوں سے یعنی عمران خان کی زندگی اور موت کو لے کر بہت خطرناک باتیں کی گئیں, بہت خطرناک وہم, اور ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے یہ رنگ باز قسم کے اینکر ظاہر لائکس لینے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے, ڈسکس ہونے کے لیے, وائرل ہونے کے لیے, پھر وہ اس طرح کی گفتگو جو کہ آئی ہمارے سامنے کہ عمران خان تو شاید دنیا میں نہیں رہے, یعنی اس طرح کی افواہیں اور اس طرح کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے. تو وہ افواہیں جو ہیں ان کے توڑنے کا یعنی اس کو ختم کرنے کا, پھر صحت کے حوالے سے کہ فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, شدید بیماری لاحق ہو گئی, اور افسانے, ان تمام افسانوں کا توڑ آخر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے جو ہو گیا کہ آپ لے کر آئے اور میڈیکل چیک اپ کروا لیں, جو کہ اس کا انسانی حق ہے. یعنی کہ وہ اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر ہے, اس کا حق ہے کہ اگر وہ یعنی ہیلتھ کی بنیاد پر جو تکلیف ہے اس کو مکمل اور صحیح علاج ہونا چاہیے. یہ ایک اچھی خبر تھی, اور یہ ایپیسوڈ خیریت سے مکمل ہو گیا, یعنی اچھی بات اس میں یہ ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اب تلخی آئے. مگر انفارچونیٹلی جو بالکل سمجھ سے باہر بات ہے وہ یہ ہے پریس کانفرنس. یعنی یہ جو پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کر دی, اور جس طرح کے گلے شکوے شکایات کا ایک رکھا ہے سامنے قوم کے معاملات, وہ یہ اس پہ سبھی کو حیرت ہے, اور اس پہ دیانتداری کی بات ہے. یہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک جب گڈ ول کا جسچر آپ کو ملا ہے بڑی مشکل سے, یعنی ایک طویل ایک نفرت کی اور ذاتیات پر اتری ہوئی لڑائی ہے جو 2017-18 سے مستقل جاری ہے, ایک طوفان بدتمیزی ہے جو برپا ہوا ہے, وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا, وہ بڑھتا چلا جا رہا. تو اب یعنی ایک طرف سے یہ ہے, اب اس کا توڑ کرنے کے لیے آپ نے وہ یعنی ان کو حق دے دیا, سچ سامنے لے کر آ گئے تو وہ ظاہر ہے کہ جھوٹ وہ ہو گیا. لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے کہ جب آپ ایک یعنی تضابیت کے ماحول میں, حکومت نے ایک اچھا گڈ ول کا جیسے عدالت کا حکم تھا, حکومت نے بہت رکاوٹ نہیں ڈالی اور وہ چیک اپ ہو گیا. اب اس کے بعد گلے شکوے جس طرح کے کیے گئے ہیں وہ میری سمجھ سے باہر ہے. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی گلے شکوے کیے یا ہوئے, یہ ساری شکایتیں اس طرح کے گلے شکوے, یہ شکایتیں یہ تو سالوں سے ہو رہی ہیں. تو اس طرح کسی کو فرق پڑ گیا, اللہ کو ریلیف مل گیا, وہ تو نہ ہو سکا. تو یہ اس طرح پریس کانفرنس کر کے وہ جو ایک اچھا ایک پازیٹیو جو ایک انرجی آئی تھی, وہ دوبارہ سے پرانی آپ کہیں نفرتوں میں وہ پھر وہی معاملہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, وچ از سیڈ. یہ افسوسناک بات ہے. عدالت حکم دیتی ہے کہ بھئی اگر انہیں صحت کے مسائل ہیں تو قیدی کو تو آپ ہسپتال لے کے جائیں.
حکومت عمل درآمد کروا دیتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر گلے شکوے جو ہے نا وہ اگر کرنے بھی تو کورٹ کو جا کے کرتے ہیں. سپریم کورٹ جس کے حکم پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, آپ اپنی شکایات لے کے سپریم کورٹ کے پاس جائیں. سپریم کورٹ کے حکم پہ سب کچھ ہو رہا ہے, سپریم کورٹ جائیں. جب انہوں نے آپ کو ججز, اعلیٰ ججز حضرات نے کہہ رکھا ہے کہ کوئی شکایت ہو تو ہمیں بتائیں, تو آپ ان کو بتائیں اگر کوئی گلا ہے. اس طرح پریس کانفرنس کرنا یہ بہت, یعنی یہ ایک اچھے ہوتے ہوئے آسانیاں پی ٹی آئی کو مل رہی تھی, انہوں نے خود اپنے رستے میں پتھر کھڑے کر دیے. لیکن یہ کو پہلی دفعہ کیا ہے. پی ٹی آئی کا تو کہانی یہی ہے. یہ جو اس وقت بیٹھے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل میں, کون جیل میں ڈالنا چاہ رہا تھا ان کو؟ یہ تو آپ بیل مجھے مار, آپ بیل مجھے مار, روزانہ ویلاگ کیا کرتے تھے, روزانہ چیلنج کیا کرتے تھے, روزانہ کہا کرتے تھے پکڑو. ان کے لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ ریڈ لائن ہے, آ کے دیکھو, آ کے دیکھو, آ کے دیکھو. تو یہ جو اس طرح کی اندھی محبت, اندھی عقیدت ہے, یہ اپنے ہی لیڈر کو مروایا کرتی ہے. یعنی جذبات جذبات جذبات, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. یہ افسوسناک بات ہے. اتنے جذبات کو اگر آپ ریشنلی چینلائز کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کین یو امیجن کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے, معاشرے کا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم اس تمام توانائی کو تباہی کی طرف موڑ دیتے ہیں. وہی توانائی, وہی انرجی اگر پازیٹیوٹی کی طرف آ جائے. یعنی میں حیران ہوں کہ ہمیں کبھی یعنی اس طرح کا خیال کیوں نہیں آتا. ہمارے جتنے بھی سیاست ہے انفارچونیٹلی کہ وہ بہت ہی نیرو مائنڈڈ ہے, بہت ہی پرسنل اورینٹڈ ہے, اینڈ انفارچونیٹلی بہت ہی پیٹی, بہت ہی چھوٹے مفاد اور بہت ہی چھوٹے نقصان کے لیے بہت بڑے مقصد قربان کر دیے جاتے ہیں. میں دوبارہ سے سماپت کروں گا کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے, اس میں یہ پریس کانفرنس آج کا کرنا یہ ایک نیگیٹو جسچر تھا, اور یہ ان کے لیڈر کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. اب آگے آئیے, دیکھیے دوسری بات, یہ اس پہ بہت غور کرنے والی بات ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کا جو رد عمل دیکھا ہے, ایک تو یعنی خوش ہو کے لوگوں نے رد عمل دیا کہ اچھا ہے تلخی ختم ہو, اور ایک آدمی کا حق ہے اس کو علاج کی غرض سے لایا جائے, اور تاکہ وہ ذاتیات کا یعنی جو ہے وہ ختم کر کے تلخی سیاسی مخالفت پر واپس آ جائیں, ذاتیات کو ختم کر کے. اس کو تھوڑا سا جو دھچکا لگا. لیکن قابل غور بات یہ ہے, یہ حکومت میں جتنی بھی شامل جماعتیں ہیں ان کے لیے بہت ٹھہر کے فکر کرنے کی بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ خبر آتی ہے کہ یعنی اس کے ساتھ افواہوں کا ایک طوفان آ گیا کہ شاید کوئی نئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, شاید کوئی نیا فارمولہ آ گیا, تو یہ جتنی بھی باقی سیاسی جماعتیں ہیں, یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا فرض کیجیے آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا وہ تیار ہیں؟ فرض کیجیے 6 مہینے بعد الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں؟ بلدیاتی الیکشنز اب ہونے جا رہے ہیں تو تیاری پتہ چل جائے گی. اس میں جو سب سے زیادہ اگر کوئی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتیں یعنی اس ایپیسوڈ سے اگر کوئی سبق حاصل کرنا چاہیں تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ لوگوں سے کنیکٹیویٹی, لوگوں سے رابطہ, اور ہر وقت ہر لمحے لوگوں میں واپس جانے کے لیے تیار رہنا. سیاستدان, لیڈر, وہ ہمیشہ اس کو تیار رہنا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی لوگوں میں واپس چلا جائے. تو اس کے لیے تیاری, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا عوامی رابطہ جو ہے وہ بحال رکھتے ہیں. اینی وے اوور آل یہ ایک ایپیسوڈ تھا جو چلا گیا. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آگے جس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں, یہ الزامات ہیں, بڑے سنجیدہ الزامات ہیں. بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ وہ صدر مرسی کی طرح چاہتے ہیں. اچھا, یہ جو ہے مجھے مارنا چاہتے ہیں, یہ بھی ایک آپ کہیں پیرانویا ٹائپ ایک, یہ خان صاحب جو ہیں یہ پہلے دن سے اقتدار سے جب سے نکلے ہیں وہ مستقل یہی دہرائے چلے جا رہے ہیں کہ انہیں مار دیا جائے گا, انہیں قتل کر دیا جائے گا, اور یہی اب بھی ان کے حواس پہ ظاہر ہے سوار ہے. لیکن ظاہر ہے کہ تنہائی اور قید وہ انسان پر دباؤ ڈالتی ہے, اور میں اس پہ تنقید نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صاف ظاہر ہے کہ خان صاحب کے اعصاب پر یہ فکر یا یہ خوف سوار ہے کہ ان کو صدر مرسی, مصر کے جو صدر ہیں, اس کی طرح کے کوئی مثال, یعنی یہ کہ ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ ہے. تو یہ بہرحال باتیں سامنے آئی ہیں, ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے جتنی بھی گفتگو ہیں, گلے ہیں, شکوے ہیں, شکایات ہیں, وہی ہیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو بھی اپوزیشن میں ہوگی پارٹی وہ یہی گلے شکوے کرے گی. یعنی جس زمانے میں بھٹو فیملی کے افراد یعنی جیل میں تھے, یا شریف فیملی کے افراد جیل میں تھے, جو لوگ باہر ہوں گے وہ شکوے ہی کریں گے. ظاہر ہے تو اپوزیشن جماعتیں کو تعریفیں تو نہیں کرتی, دنیا بھر میں نہیں ہوتا یہ, تو وہ اپنی جگہ ہے یعنی کہ تکلیف, لیکن واپس اس کو پروفیشنلزم میں آنا چاہیے ذاتیات سے نکل کے. اب آگے چلیں. سہیل آفریدی صاحب جو کہ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ بہت متحرک نظر آئے اس حوالے سے, اور غصے میں بھی نظر آئے, اور انٹرویوز بھی دیتے نظر آئے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ پختونخوا میں جس طرح کے حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے, اور جس طرح کے وہاں
ان کو کیسے وقت مل جاتا ہے کہ یہ اپنی باقی پالیٹکس کے لیے وقت نکالتے ہیں. پختونخوا کے جو مسائل ہیں، وہاں کا جو لا اینڈ آرڈر کی حالت ہے، وہ زیر بحث کیوں نہیں آتی؟ وزیر اعلیٰ ہاؤس پختونخوا میں سب سے زیادہ جو بات ڈیبیٹ ہونی چاہیے وہ تو وہاں کا لا اینڈ آرڈر ہے، وہاں کی اکانومی ہے، لوگوں کی ویلفیئر ہے. لیکن یہ دیکھنے کو نہیں ملتا. انفارچونیٹلی میں صرف ان کو نہیں کہہ رہا، مطلب انفارچونیٹلی یہ ایک بڑا ہمارے ساتھ المیہ ہے کہ وہ عوامی دلچسپی یا عوامی منصوبے وہ ہمیں نہ ٹی وی اسکرینز پر زیادہ بحث دیکھنے کو ملتی ہے، نہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں اس طرح کے عوامی مسائل کے اوپر ہمیں لڑائی جھگڑا دیکھنے کو ملتا ہے. ٹاک شوز میں بھی ہم جو لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیڈرشپ کے اوپر الزامات اور جوابی الزامات اور ایک طرح کی دشنام اور گالم گلوچ اور یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. عوامی ایشوز کے اوپر تو نہیں ہوتا. میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں، برطانیہ کے جو نئے ابھی وزیر اعظم آئے ہیں، یہ لیبر پارٹی کے ظاہر ہے کہ نئے سر کیئر سٹارمر جو جا چکے ہیں، یہ اینڈی برنم، یہ مانچسٹر کے میئر تھے، ان کو پارٹی لے کر آئی ہے وزیر اعظم، کیونکہ جو سابق وزیر اعظم برطانیہ کے تھے وہ بائی دا بک تو بہت کمال کے آدمی تھے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں اپنے مختصر دورے اقتدار میں. لیکن وہ ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ انٹرٹینر اس طرح کے نہیں، سنجیدہ مزاج آدمی، یعنی لوگوں کو اس طرح سے وہ الیور نہیں کر پائے جس طرح سے ایڈیشنل کوالٹی موجودہ وزیر اعظم میں ہے. جب سے یہ وزیر اعظم بنا ہے موجودہ برطانیہ کا اینڈی برنم، آپ ان کی سوشل میڈیا کمپین دیکھیے، آپ ان کے اعلانات دیکھیے، یعنی وہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کے جتنے بھی اعلانات ہیں وہ عام لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ بسز کا جو بس چلتی ہے پورے ملک میں، اس کا جو کرایہ معذور افراد کے لیے ہے، اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے، مطلب صبح 9:30 پہلے ہوتی تھی، یعنی صبح 9:30 بجے سے پہلے جو پیک آورز کہلاتے ہیں ان میں رعایتی پاسز ڈسیبل لوگ استعمال نہیں کر سکتے تھے. 9:30 کے بعد وہ ڈسیبل رعایتی پاسز استعمال کر سکتے تھے. اب اینڈی برنم نے آ کے پورے ملک میں وہ 24 گھنٹے 7 ڈیز ویک کر دیا. یہ ہے عوامی، یہ ہے عوام کا مسئلہ کہ ایک بزرگ آدمی یا ایک ڈسیبل آدمی جس کو بس پہ بیٹھ کے اپنے کام سے جانا ہے، بس پہ بیٹھ کے واپس آنا ہے، اور پیسے اس کے پاس نہیں ہے، معذور ڈسیبل ہے، وہ اس کو رعایتی ٹکٹ چاہیے. صبح 9:30 بجے سے پہلے اگر وہ کہیں کام پہ جانا ہے تو اس کو کرایہ دینا پڑے گا، ورنہ وہ 9:30 بجے کے بعد جائے. یہ ہے عوامی مسئلہ. اس طرح کے عوامی مسئلے جب تک یعنی اس نے حل کر دیا اینڈی برنم نے آ کے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو لوگوں کی دلچسپی کی ہوں. اب یہ ساری بڑی بڑی باتیں جن پر ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے پاکستان میں اس میں عوامی مسائل کہاں ہیں؟ سو دعا کریں کہ یہ بلدیاتی اداروں کے الیکشنز جن کا ہم سن رہے ہیں یہ ہوں، یا صوبے چھوٹے بنے، یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کو یہ رستہ نکلے چھوٹا بننے کا، یا بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں، لوکل گورنمنٹ کا نظام آئے تاکہ عام آدمی جو ہے، عام آدمی اس کا نہیں لینا دینا زرداریوں سے، کو بہت بڑے خاندانوں سے یا پی ٹی آئی سے یا پی ایم ایل این سے یا کسی اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی سے، وہ تو بیچارہ سادہ آدمی جو ایک سادہ آدمی کی زندگی ہوتی ہے وہ تو ایک نارمل زندگی مانگ رہا ہے، ایک نارمل زندگی مانگ رہا ہے، ایک نارمل زندگی اپنے موضوعات کو دیکھنا چاہتا ہے. چونکہ اس کو نظر نہیں آتے مین سٹریم میڈیا پہ، تو پھر وہ سوشل میڈیا پہ جاتا ہے. جب وہ سوشل میڈیا پہ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ریگولیشن تو ہے نہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اعتماد، عوامی مسائل اور اعتماد، یہ دونوں چیزیں رہیں گی تو پھر کسی قیدی کا خوف آپ کے اصحاب پر خوف طاری نہیں کر سکتا. اگر جڑیں مضبوط ہوں، عوام میں ہوں، عوامی مسائل دن رات لگے ہوں، تو ایک قیدی کا 1000 قیدی آ جائے. اندر سے مضبوط ہونا چاہیے. وہ اگر نہیں ہے تو پھر وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ.